الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی تبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام ذویل احتشام معزز محترم محتشم سامعین، عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ماہ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے حلیہ انور کے عنوان سے جو گفتگو شروع کی گئی تھی، اس کا کچھ حصہ آج آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق نازل فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہوئے رطب اللسان ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضخم الراس واللحیہ۔ حضور علیہ السلام کے سر انور اور آقا کریم کی داڑھی مبارک کا ذکر کرتے ہوئے ان کے حسن کا بیان اور ان کا تذکرہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور کی داڑھی مبارک اور حضور کا سر انور کشادہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود اللحیہ، حضور علیہ السلام کی داڑھی انتہائی سیاہ تھی۔ حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، حل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضبا، کہتے ہیں کیا حضور نے خضاب لگایا تھا؟ فقال، تو حضرت انس فرمانے لگے، لم یبلغ الخضاب کان فی لحیتہ شعرات بیت، کہتے ہیں کہ خضاب لگانے کی نوبت ہی نہیں آئی، حضور کی مبارک داڑھی میں، حضور کے بالوں میں چند بال تھے جو سفید تھے۔ وہ کتنے تھے اس کے بارے میں محدثین نے احادیث بیان کی ہیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حسنین کریمین کے ماموں لگتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا حلیہ سب سے زیادہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ حضور کے وصاف تھے، حلیہ نگار تھے، کہ حسن و جمال کو انہوں نے بیان کرتے ہوئے فرمایا
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصر لحیہ، حضور کی داڑھی گھنی تھی، اور داڑھی مبارک کے بالوں کے حوالے سے حضرت انس سے ہی ایک روایت ہے، لیس فی راسہ و لحیتہ 20 شعرۃ بیضاء، حضور علیہ السلام کے مبارک بالوں میں، وہ داڑھی کے بال ہوں یا سر انور کے، کہتے ہیں کہ 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے، بعض نے 18 کہا ہے اور بعض نے 20 کہا ہے، ایک روایت کہیں میں نے 22 کی بھی پڑھی ہے، تو 18 سے لے کر 22 تک حضور کی مبارک داڑھی میں اور حضور علیہ السلام کے سر میں سفید بال تھے، اور وہ بھی حضور کے نیچے والے ہونٹ کے نیچے اور دونوں کانوں کے نیچے، ان جگہوں پر یہ بال تھے، اور وہ بھی جب حضور تیل لگاتے تو ان کی سیاہی ہی سیاہی نظر آتی، ان کی سفیدی نہیں نظر آتی تھی، اس لیے حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ خضاب نہیں لگایا۔ سرخ مہندی کا وسمہ حضور نے کبھی فرمایا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی مبارک داڑھی ہر لحاظ سے خوبصورت تھی۔ امام ترمذی نے اس روایت کو بیان کیا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من لحیتہ من عرضها وطولها بالسویہ، حضور علیہ السلام داڑھی کے دائیں بائیں سے اور سامنے سے حضور طول و عرض سے بال لیتے تھے، یعنی داڑھی مبارک کو سنوار کے رکھنا سنت ہے۔ ارشاد فرمایا، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو بال رکھے تو پھر ان کو سنوار کے بھی رکھے، سنوار کے رکھنے میں اس کی حجامت ٹھیک ہو، اس کو تیل لگائے، اس کی تصریح کرے، یعنی بالوں میں کنگھی کرے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک جو داڑھی شریف تھی وہ بالکل جو ہے وہ سیدھی تھی، اور اس میں ہلکے سے خم تھے۔ داڑھی کو جو لوگ جو ہیں وہ گانٹھیں دیتے ہیں، حضور نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا، من عقد لحیتہ ان محمدا بری منہ، کہ جو اپنی داڑھی کو عقد دے، گانٹھیں دے، منڈیاں بنائے، فرمایا کہ اس سے اللہ کا نبی بیزار ہے۔ اس لیے داڑھی میں ترسیل اور اس میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام اس طرح اس کو کنگھی فرمایا کرتے تھے، اور تیل داڑھی مبارک کو لگایا کرتے تھے، اور طول و عرض سے داڑھی مبارک کو لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض علی لحیتہ فما فضل اخذہ، حضور علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک کو کتنا لیتے تھے، اس کی چونکہ حدیث میں تشریح نہیں ہے اور تصریح نہیں ہے، تو صحابی کا عمل ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کیا کرتے یا عمرہ کیا کرتے تو داڑھی کو اپنی مٹھی میں لیتے اور جو زائد ہوتی اس کو کاٹ دیتے۔ وروی مثل ذالک عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسے ہی روایت ہے۔ یہ روایت حضرت امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں۔ جب فتح مکہ کے موقع پہ وہ انہیں حضور کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی۔ یہ صرف شرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ ان کی 4 پشتیں صحابی ہیں، خود صحابی، والدین صحابی، اولاد صحابی، اولاد کی اولاد صحابی، 4 پشتیں شرف صحابیت سے ممتاز ہوئی۔ تو اپنے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لے کر کے حاضر ہوئے تو ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو خستم و اشار بیدہ الی نواہ لحیتہ، حضور فرمایا اگر تم اس کو لے لیتے، ترشوا لیتے، اور حضور نے داڑھی کے مختلف کناروں کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا۔ داڑھی کو کھلا چھوڑنے کا حکم بھی ہے، لیکن اس انداز میں کہ
داڑھی کا چہرے کے مطابق حسن جو ہے وہ برقرار رہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، خالف المشرکین وفر اللحا وعفو الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو چھوڑ دو اور مونچھوں کو پست کرو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں حضور سے۔ جو صحابی روایت کر رہا ہے وہی صحابی حج کے موسم میں اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر کے جو مٹھی سے زائد ہے اس کو کاٹ رہا ہے۔ اب اس عنوان کے ساتھ ہمارے سامنے حضور علیہ السلام کی سنت کا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے، ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جس نے فساد امت کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے۔ اگرچہ یہ صرف داڑھی کے بارے میں نہیں ہے، ہر حضور کی اس سنت کے بارے میں ہے، سنت کو ترک کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے تو 100 شہیدوں کا ثواب اس شخص کے لیے ہے۔ ایک شہید کا ثواب یہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو شہید کا جو درجہ ہے وہ حد و حصار سے باہر ہے۔ اب جو شخص حضور کی سنت کو فساد امت کے زمانے میں زندہ کرتا ہے اس کو ایک نہیں 100 شہیدوں کا ثواب۔ چونکہ مشکل تو ہے بہت سارا، بندہ کہتا ہے جی میری دفتری مجبوریاں ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ابھی میری عمر نہیں ہوئی۔ میں نے کہا عمر نہیں ہوئی تھی تو آئی کیوں ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا جی میری بیوی نہیں مانتی۔ میں نے کہا تو ابھی تک بیوی کا فاتح نہیں بنا، تو نے آگے جا کے کیا کرنا ہے؟ تو کئی رکاوٹیں ہیں۔ شیطان مختلف رنگوں کے اندر انسان کو حضور علیہ السلام کی اس پیاری سنت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں عرض کروں کہ داڑھی شریف صرف حضور کی نہیں، 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی سنت ہے، حضور کے تمام صحابہ کی سنت ہے، اور حضور کی امت کے تمام اولیاء کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ سنت اتنی پیاری ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک کی سنت سے حضور کے پیار کا عالم کہ آقا کریم علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے کہ خسرو پرویز کے 2 قاصد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی۔ تو حضور نے ان کو دیکھ کر کے کہا کہ تم نے یہ اپنی شکل کیا بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خداوند خسرو پرویز نے ہمیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا ہے۔ حضور غصے میں آ گئے، فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا ہے، میرے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ دہلی میں ایک بزرگ تھے خواجہ مرزا قتیل، بہت اچھے شاعر تھے فارسی کے، اور ان کے شعروں میں تصوف کا رنگ بڑا تھا۔ ہمارے شعراء جو ہیں چونکہ ان کا بہت سارا تعلق تصوف سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی عملاً تصوف کا نہ بھی مسافر ہو تو پھر بھی اس کے شعروں میں یہ انداز ضرور آ جاتا ہے، یہ مسائل تصوف کے، یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ خار نہ ہوتا۔ تو چونکہ جو فارسی شعراء فارسی میں چونکہ جتنا بھی ہمارا تصوف ہے وہ فارسی میں ہے، تو جو شاعر فارسی کا ہوگا تو اس کے شعروں میں تصوف کا رنگ ضرور ہوگا۔ تو مرزا قتیل کے شعروں میں بھی تصوف کا رنگ تھا۔ ایران سے کوئی شخص ان کے اشعار پڑھنے کے بعد ملاقات کے شوق میں دہلی پہنچا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ کسی بہت بڑے صوفی کے شعر ہیں اور میں جا کے مرزا قتیل سے ملاقات کروں۔ جب وہ مرزا قتیل کے مکان پہ پہنچا تو مرزا گھر پہ نہیں تھے، گھر والوں نے کہا کہ وہ حمام پہ حجامت بنانے گئے، تو وہ شوق زیارت میں کشاں وہاں جا پہنچا، اور وہاں اس نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ مرزا قتیل کرسی پہ بیٹھا ہے اور حجام اس کی داڑھی مونڈ رہا ہے۔ اس نے تو کوئی اور نقشہ ذہن میں رکھا ہوا تھا، لیکن جب یہ دیکھا تو حیرت زدہ ہو کے کہنے لگا کہ مرزا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو شاعر کو بات تو کر آتی ہے، تو اس نے کہا اپنا منہ چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چھین رہا، اپنا منہ چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چھین رہا۔ تو اس سادے سے شخص نے کہا
کہ مرزا تم جب داڑھی کو چھیل رہے ہو تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو تکلیف ہو رہی ہے؟ بعض کا تقریریں اثر نہیں کرتی اور بعض کا ایک جملہ دل میں پیوست ہو جاتا. بس مرزا پھڑک کے نیچے گر پڑا اور کہا تعال اللہ چشمم باز کر دی، مرابا جانے جہاں ہم راز کر دی، تو نے تو میری آنکھ کھول کے رکھ دی. ہمارے استاد ایک بڑی پیاری بات سنایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. مذہب کے خانے میں یہ دیکھو اسلام لکھا ہے، یہ پاسپورٹ ہمارا چیک کر لو. آپ فرمایا کرتے تھے میاں نہ تمہیں بتانا پڑے نہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت پڑے، تمہاری صورت ہی ایسی ہونی چاہیے تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. کتاب کا نام ہے بشر الکئیب بلقاء الحبیب، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ. یہ کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے. محدث سیوطی جنہیں خاتم المحدثین کہتے ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جن کو 72 مرتبہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہے، اور محدث کا لفظ امام سیوطی کے لیے حضور کی زبان سے نکلا ہے. اس لیے جب حضرت محدث سیوطی کا نام لیا جاتا ہے تو محدث سیوطی ضرور کہا جاتا ہے. ان کی کتاب ہے بشر الکئیب بلقاء الحبیب. اس میں ایک روایت ہے، ایک شخص فوت ہو گیا تو نکیرین اس کی قبر میں پہنچے، من ربو کا ما دینوں کا، اس سے سوال شروع کیے. تو جب ایک نے سوال کیے تو دوسرے نے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے کہا. وہ جو شخص فوت ہوا تھا وہ اپنی داڑھی کے سفید بالوں پر سرخ مہندی کا خضاب کرتا تھا. تو ایک نے سوال کیا اور دوسرے نے اشارہ کر کے کہا کہ تو اس کو پوچھ رہا ہے تو کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کے چہرے پر اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو اپنی صورت ایسی بناؤ کہ دور سے پہچانے جاؤ کہ مصطفیٰ کے غلام. اچھا اگر داڑھی چہرے کے حسن کو اضافہ نہ دیتی تو اللہ اپنے محبوب کے چہرے پہ کبھی بھی داڑھی نہ اگنے دیتا. یہ جمال اور حسن میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے. آج کل وہ کمپیوٹر پہ ہر چیز بنا کے دیکھی جا سکتی ہے. میں اگر اپنی شکل کو معاذ اللہ داڑھی کے بغیر دیکھوں تو میں عجیب سا لگوں، اور آپ اگر دیکھیں تو داڑھی والے دیکھیں تو داڑھی کے بغیر وہ عجیب لگے. اور جن کی داڑھی نہیں ہے وہ ذرا کمپیوٹر پہ اپنی صورت داڑھی والی بنا کے دیکھیں، ان کو ضرور سمجھ آئے گی کہ داڑھی میں جو حسن ہے وہ ایسے نہیں ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو داڑھی دی ہے اور اعلیٰ حضرت اس حسن کو بیان کرتے ہیں. ذرا غور کیجئے، ماہ کو گھیرے ہوئے ہے سنہری کرن. چاند کے گرد نور کا حالہ ہونا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے چہرے کے گرد حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی کا جمال کیا ہے. ماہ کو گھیرے ہوئے ہے سنہری کرن، یا لبے جو ہے خورشید پر تو فگن. موج دریا رواں ہے کنارے چمن، خط کے گردے دہن وہ دلارا پبن. سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. نہر رحمت کے گرد سبزہ اگا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کو وہ یہ نور نصیب فرمایا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں نے ہمیشہ اس کو شیار رکھا ہے. باقی اس عنوان سے بڑی حجتیں اور بڑا کچھ بڑے فلسفے اور بڑی باتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کی باتیں کچھ لوگوں کی تسکین کا سبب بھی ہوتی ہیں. وہ کسی زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، تو لوگ بڑے خوش ہو گئے تھے کہ یہ آ کے بات تو بڑی معقول ہے. تو میں نے کہا تھا کہ یہاں تو کہا جا سکتا ہے دین میں روزہ ہے، روزے میں دین نہیں، دین میں حج ہے، حج میں جو ہے وہ دین نہیں. تو اس طرح تو ہر چیز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. تو دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں، تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت کو ہلکا کرنے والی بات ہے. باقی اللہ توفیق نصیب فرمائے تو یہ سبزہ خط ضرور سجانا چاہیے. اگر توفیق نہیں ہے تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، نہ یہ ہے کہ الٹا مزید اس کو مختلف جو ہے وہ حجتوں سے اس کو پامال کرنے کی کوشش کریں. اور یہ صرف میرے حضور کی سنت ہی نہیں ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ جمال نصیب فرمایا تھا حضور کو، اور جتنی سونی داڑھی میرے حضور کی تھی کسی اور کی نہیں تھی. حضرت ام معبد سلام اللہ علیہا حضور کی داڑھی کے بارے میں کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیف اللحیہ. حضور کی مبارک داڑھی کثیف تھی، بال الجھے ہوئے نہیں تھے، نکھرے ہوئے تھے اور بڑی واضح تھی. اور حضور کی داڑھی
کشادہ تھی۔ حضور کا دہن مبارک، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلی الفم، حضور علیہ السلام کشادہ اور فراخ فم کے مالک تھے۔ دلی کی تشریح ابن اسیر نے نہایہ میں یہ کی ہے، الدلی اے الواسع عظیم الفم، یعنی حضور علیہ السلام کا منہ فراغ تھا اور کشادہ تھا، اور یہ منہ کا حسن ہے اور منہ کا جمال ہے۔ دو ہونٹوں کے کھولنے کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو منہ کہتے ہیں، اور یہ کشادہ ہو تو یہ حسن ہے، اور یہ بہت کم ہو تو حسن و جمال کے منافی ہے۔ اور آقا کریم کے منہ سے جو نکلتا تھا حق نکلتا تھا۔ حضور علیہ السلام جب گفتگو ارشاد فرماتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لکھ لیتے۔ بعض صحابہ نے کہا حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، حضور کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں، اور تم لکھ لیتے ہو، بعد میں آنے والے تو یہ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ حضور نے یہ بات غصے میں کہی تھی یا حضور نے مزاح میں فرمایا تھا۔ تو حضرت ابن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آقا کریم گفتگو فرمانے لگے تو دیکھا آج ابن عمر نہیں لکھ رہے، تو حضور نے فرمایا ابن عمر لکھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کی حضور مجھے پاس کے بعد صحابہ نے منع کر دیا ہے کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ، ابن عمر لکھا کرو، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ میں غصے میں بولوں پھر بھی حق کہتا ہوں، میں مزاح میں کہتا ہوں پھر بھی حق کہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے عرض کی حضور انکا تداعبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ ہم سے دل لگی بھی فرما لیتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا انی لا اقول الا حقا، کہ میں دل لگی میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ ہم لوگ مزاح میں کو بات کریں تو بعد میں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، غصے میں کر جائیں تو پچھتاوا ہوتا ہے، بعد میں معذرت کرتے پھرتے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو تبا کا وہ نور نصیب فرمایا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اعتدال نصیب فرمایا ہے کہ حضور غصے میں فرما رہے ہوں پھر بھی حق فرماتے ہیں، مزاح میں کہہ رہے ہوں پھر بھی حضور حق ہی فرماتے ہیں۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے سفر پہ جانا تھا، عرض کرتا ہے حضور مجھے آپ کوئی اونٹ عطا کر دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اس نے عرض کی حضور میں نے بچے کو کیا کرنا ہے، میں نے لمبے سفر پہ جانا ہے، سامان بھی ہے اور میں خود بھی ہوں۔ فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ تو یہ مزاح ہے اور سوائے حق کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے حضور کے جن کے ہاتھ موزونیت کے اعتبار سے کچھ لمبے ہوں گے، تو حضور ان کو از راہ مزاح فرما دیا کرتے تھے یا ذل یدین، اے دو ہاتھوں والے۔ اب مزاح بھی ہو گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے۔ مزاح بھی ہو گیا لیکن سوائے حق کے اور کچھ نہیں تھا۔ اچھا لطف کی بات ہے، کسی نے حضرت ذل یدین سے پوچھا، احادیث میں ان کی ایک حدیث ہے، حدیث ذل یدین، عصر کی نماز میں 2 رکعت کے سر پہ حضور نے سلام پھیر دیے۔ تو حضرت ذل یدین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، حضور نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ اللہ اکبر۔ صحابی کے ذہن میں جو بات پہلی آئی وہ یہ تھی کہ شاید نماز چھوٹی کر دی گئی، کیونکہ حضور کی اداؤں کا نام ہی تو دین ہے۔ اگر نہیں چھوٹی کی گئی تو پھر آپ بھول گئے، یہ دوسری بات کی، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور آپ نے 2 رکعت کے سر پہ سلام پھیر دیے۔ پھر حضور نے نماز پڑھائی۔ حالت نماز میں کسی سے کلام کر لیا جائے تو نماز باقی، مقتدی کلام کرے مقتدی کی گئی، امام کلام کرے امام کی گئی تو مقتدی کی بھی گئی۔ یہاں مقتدی نے کلام کیا ہے حضرت ذل یدین نے، پھر حضور نے کلام فرمایا ہے، پھر صحابہ نے کلام فرمایا، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے پڑھی ہے۔ معلوم ہوا اوروں سے کلام کریں تو نماز ٹوٹتی ہے، نبی سے کلام کریں تو نماز۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ نبی سے ہی تو کلام ہو رہا ہے نماز۔ تو اس حدیث کو حدیث ذل یدین کہتے ہیں۔ اچھا کسی نے حضرت ذل یدین سے کہا کہ حضور تو لاڈ سے تمہیں ذل یدین کہتے ہیں، تمہارا نام تو نہیں نا ذل یدین، 2 ہاتھوں والا، یہ کوئی نام تو نہیں، یہ تو حضور محبت سے کہا تجھے اور تیرا نام پڑ گیا، بتاؤ اصل نام کیا ہے؟
حضرت ذوالجدین نے کہا اصل وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا، ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتایا، کہتے ہیں اصل وہی نام ہے جو میرے رسول نے رکھ دیا۔ محبتوں کا یہ عالم، تو حضور ان کو ذوالجدین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اس طرح ایک بوڑھی عورت حاضر ہوتی ہے، عرض کہتی ہے حضور دعا کرو جنت میں جاؤں۔ فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اس نے رونا شروع کر دیا، کہا نہیں بوڑھی عورتیں جا ہی نہیں سکتی، تو اس نے پھر رونا شروع کر دیا، تو حضور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا ان الجنہ لا يدخلها العجوز، جنت میں بوڑھی نہیں جائیں گی، جو جائیں گی جوان ہو کے جائیں گی۔ تو یہ سچ تھا اور مزاح بھی تھا، تو فرمایا میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ حضور کی آواز کے بارے میں حضرت انس سے ایک روایت لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے کان نبیکم احسنہم وجہا و احسنہم صوتا، کہتے تمہارے نبی جیسی آواز کسی کی نہیں تھی اور تمہارے نبی جیسا سونا بھی زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ اب حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیے، کہتے ہیں قارأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العشاء والتین والزیتون، کہتے ہیں ایک دن عشاء کی نماز تھی، حضور نے والتین والزیتون یہ سورت تلاوت کی، فلم اسمع صوتا احسن منہ، کہتے ہیں اتنی سونی آواز میں نے کبھی سنی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن النغمہ، کہتے ہیں حضور کا لہجہ مسحور کن تھا، آواز خوبصورت اور لہجہ مسحور کن۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کانا فی صوتہ ہی سہل، حضور کی آواز گونجدار تھی، روبدار تھی، بالخصوص جب حضور خطبہ دیتے تو پھر آواز کی ہیبت انوکھی ہی ہوتی، اور پھر حضور کی آواز کی یہ خصوصیت تھی، حضور کی آواز کا یہ معجزہ تھا کہ جتنے بھی سامعین بیٹھے ہوتے موجود ہوتے سب تک آواز ایک جیسی پہنچتی۔ میں اگر بولوں تو زور سے بولوں، قریب والوں کے کان پھٹیں گے اور آخر والوں کے تک آواز دھیمی دھیمی پہنچے گی، لیکن یہ حضور کی آواز کا معجزہ تھا کہ قریب والا بھی ایسے سنتا ہے اور دور والا بھی ایسے ہی سن رہا ہے، اور لاؤڈ سپیکر نہیں ہوگا تو اتنے لوگوں تک بھی میرے لیے مشکل ہے کہ میں آواز پہنچا سکوں۔ 1,44,000 کا اجتماع تھا حجۃ الوداع کے موقع، ذرا اندازہ کریں کہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا، اور حضور اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور حضور خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی رحمت کے اس خطبے کی آواز کا ذکر حضرت عبد الرحمن بن معاذ کرتے ہیں، کہتے ہیں نسمع ما یقول ونحن فی منازلنا، ہم اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے تھے لیکن حضور کی آواز ہم سب تک پہنچ رہی تھی۔ آج بھی خطبہ حج ہوتا ہے اور لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو دور لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خطبہ حج ہو گیا یا نہیں ہوا۔ لاؤڈ سپیکر جدید نظام ہونے کے باوجود، لیکن 1,44,000 کا اجتماع ہے اور حضور خطبہ دے رہے ہیں، جس طرح قریب والا سن رہا ہے سب سے آخر والے کو بھی ایسی آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کی آواز کا حسن تھا۔ اور پھر سننے والوں کے ادب کا عالم بھی دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، درباری شاعر بھی ہیں، غزوہ موطا میں شہادت نصیب ہوئی ہے۔ وہ آ رہے تھے جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے اور ابھی قبیلہ بنو غنم میں ہی تھے۔ آقا کریم خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہوں کے اوپر بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ بنو غنم میں بیٹھ گئے، اور ایک صحابی کے بارے میں آتا وہ دروازے میں تھے، ایک اندر قدم تھا ایک قدم باہر تھا، حضور نے کہا بیٹھ جو، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ یہ محبتوں کا عالم تھا، حضور علیہ السلام کی آواز پہ ان کا لبیک کہنا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا، مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، تو میں نے دیکھا ہے کہ حضور کی نماز بھی مختصر ہوتی، درمیانی، اور حضور کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا، یعنی بہت لمبا خطبہ ارشاد کرنے کی عادت نہیں تھی، اور بہت لمبی نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ حضور کو عادت نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں بوڑھے لوگ بھی تھے، بچے بھی ہوتے تھے، خواتین بھی ہوتی تھی، ان کا خیال حضور فرمایا کرتے۔ ہاں جب تنہا حضور نماز پڑھتے تو ساری ساری رات قیام میں گزرتے۔ وہ تو رب نے کہا اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔
حضور کی بیٹی کہتی ہے مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں رات بیت جاتی ہے، ایک رات ایسی لمبی کر دے میں جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر سکوں۔ تو اکیلے نماز لمبی پڑھ لیں جتنی مرضی پڑھ لیں، لیکن جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت جو ہے وہ لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ حضور علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے تو مسجد نبوی میں آپ جانتے خواتین بھی آتی تھی، بعض خواتین کے بچے بھی ساتھ آ جاتے اور وہ پیچھے بٹھا کے نماز میں شامل ہو جاتی، تو بچے جب تنہا ہوتے تو رونے لگتے، تو ماؤں کے دلوں کو کچھ ہوتا، ممتا تڑپتی، تو حضور قرات مختصر کر دیتے۔ حضور اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ بات میں آپ کو عرض کروں، آج اس بات کا خیال نہیں کیا جا رہا، نہ ہمارے جلسوں میں، نہ ہمارے خطبوں میں، اور نہ ہماری تقریبات میں۔ اسلام نے وقت کا بڑا خیال اور بڑا لحاظ رکھا ہے، اس چیز کا بہت زیادہ اسلام نے جو ہے وہ خیال رکھا ہے کہ وقت جو ہے اس کو برباد نہ کیا جائے اور تھوڑے سے تھوڑا وقت لوگوں کا لیا جائے۔ اس کی صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ظہر کی کتنے فرض رکعت رکھتے ہیں اور جمعہ کی 2، دونوں میں اہم کون سا ہے؟ جمعہ۔ زیادہ لوگ بھی جمعہ کے موقع پہ ہوتے ہیں اور اہتمام سے لوگ آئے ہوتے ہیں، چھٹی کا دن بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، لیکن اس کے باوجود اس کی 2 رکھتے ہیں اور ظہر کی 4 رکھتے ہیں، اہم زیادہ جمعہ ہے۔ تو جمعۃ المبارک کی فرض رکھتے ہیں جو ہیں وہ 4 کیوں نہیں ہے، 2 کیوں کر دی گئی؟ ظہر کی جگہ پہ ہے، 2 کی جگہ خطبہ ڈال دیا گیا، اس لیے 2 رکعتیں کم کر دی گئی ہیں۔ لوگوں کے وقت کا اسلام نے اتنا لحاظ رکھا۔ یہ ہمارا خطیب جو جان ہی نہ چھوڑتا لاؤڈ سپیکر کی، شاید یہ دین کی روح سے آشنا نہیں ہے۔ حضور لمبا خطبہ نہیں دیا ہے، لوگوں کا خیال رکھا ہے۔ پھر کہنا پڑتا ہے کہ اونچی بولو، سبحان اللہ کہو، اور لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی مریض بھی ہوتا ہے اور کسی کو اگر کسی حاجت طبی کے لیے جانا بھی پڑے پھر اس کی تذلیل بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا قطعاً طریقہ نہیں ہے، یہ خانہ زاد شریعت ہے کسی کی، اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں۔ حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہوں، حضور کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا، حضور کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی۔ اس چیز کا حضور علیہ السلام لحاظ رکھا کرتے تھے، حضور علیہ السلام اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ میں اگر اس عنوان سے کچھ کہنا چاہوں تو یہ بہت ساری باتیں اس عنوان سے کہنے کی، لیکن مضمون جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں۔ حضور علیہ السلام خطبہ جب ارشاد فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب اشتد غضبہ وعلا صوتہ واحمرت عینہ، جب حضور خطبہ کرتے تو حضور کے چہرے پہ جلال آ جاتا اور حضور کی آواز بلند ہو جاتی اور آنکھوں میں سرخیاں آ جاتی۔ اس انداز میں حضور خطبہ ارشاد فرماتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خطبے کی کیفیت بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد کیا، تو پھر جب حضور نے گفتگو ارشاد فرمائی، فلما ذکر ذالک صاح المسلمون صیحۃ، تو لوگوں کی چیخیں بلند ہو رہی تھی، یہ ہیبت تھی خطبے کی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نے خطبہ دیا، فغطى اصحاب رسول اللہ وجوہہم لہم حنین، صحابہ نے اپنے سر جھکا لیے، پھر ان کی سسکیوں کی آواز آتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک دن حضور نے قسم اٹھائی، کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بس ایسا جوش تھا کہ صحابہ جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر حضور نے پھر دوبارہ قسم اٹھائی تو صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے، تیسری مرتبہ حضور نے پھر قسم فرمائی تو صحابہ جو ہے وہ ان کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اچھا، تابعی صحابی سے پوچھتا ہے جس نے یہ روایت بیان کی، وہ کہتا ہے کہ حضور نے یہ قسم کس بات پہ فرمائی تھی؟ چونکہ اہم بات حضور کوئی کرتے تو قسم اٹھاتے، تو کہا یہ جو قسم جس سے آپ کا یہ حال ہوا یہ کس بات پہ فرمائی؟ تو صحابی کہتا ہے تابعی کو، کسی کو ہوش رہی ہو تو بتائے کس بات پہ فرمائی۔ یہ حال حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ خطبے سے لوگوں کے اوپر طاری ہو جاتا، جنت کا ذکر کرتے تو لوگ خوش ہو جاتے اور جہنم کا ذکر کرتے تو لوگوں کے دلوں کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی، اور اسی طرح جس انداز سے حضور گفتگو کرتے گویا لوگ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت لوگوں کے اوپر طاری ہو جاتی۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی آواز کے حوالے سے بات چلی ہے تو سنیے حضور کیا فرما رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو،
تو ایک شخص کھڑے ہو گئے، یہ غالباً حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ حضور ہر سال آیا کریں، افی کل عام۔ حضور خاموش رہے اور پھر فرمایا حج کے لیے آیا کرو، تو انہوں نے پھر یہ سوال کیا، حضور نے پھر فرمایا، انہوں نے پھر سوال کیا، حضور ہر بار خاموش رہے، پھر وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، تو زیادہ سوال نہ کیا کرو، لو قلت نعم لوجبت، اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ ایک مسئلہ آپ مجھے پوچھیں اور مسئلہ کچھ اور ہو اور میں کچھ اور بتا دوں تو بعد میں مجھے معذرت کرنا پڑے گی کہ مسئلہ یہ نہیں تھا، میرے منہ سے یہ نکل گیا، لیکن حضور کہتے ہیں لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا جو حضور کہیں وہی شریعت ہے، جو حضور کہیں وہی دین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ ایک دن حضور علیہ السلام اصحاب کے ساتھ غزوہ ذی قرد میں 7 ہجری کا موقع تھا کہ تشریف لے گئے۔ راستے کے اندر ایک پانی کا چشمہ تھا، اور حضور کی عادت یہ تھی کہ جب کسی وادی میں اترتے تو اس کا نام پوچھتے، کسی شہر میں دیہات میں جاتے تو اس کا نام پوچھتے۔ حضور کے سامنے حتیٰ کہ کھانا لایا جاتا اور کھانا وہ معمول کا نہیں تھا، آگے تناول نہیں فرمایا تھا، تو اس کا بھی نام پوچھتے، یہ کیا ہے؟ تو حضور تشریف لے گئے، ایک چشمہ پہ نزول کیا، تو حضور نے پوچھا کہ اس چشمہ کا نام کیا ہے؟ تو جن لوگوں کو پتا تھا انہوں نے عرض کی اسمہ بیسان و ماؤہ ملح، اس کا نام بیسان ہے، اور ساتھ عرض کی حضور اس کا پانی کڑوا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ بس حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے، میں بل ہوا نعمان و ماؤہ طیب، فرمایا نہیں اس کا نام بیسان نہیں، اس کا نام نعمان ہے۔ پھر فرمایا اس کا پانی کڑوا نہیں، آج کے بعد اس کا پانی میٹھا ہے۔ فتاوا، جب لوگوں نے ڈول نکالا تو واقعی میٹھا تھا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جو کہیں وہی دین ہے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں کے بارے میں بہقی نے اور ابن عساکر نے روایت بیان کی ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن عباد اللہ شفتین و الطفہم ختم فمن، اللہ کے جتنے بھی بندے ہوئے ہیں سب سے زیادہ سونے اگر ہونٹ تھے تو وہ میرے حضور کے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضور جب منہ بند کرتے تھے تو ہونٹ پھر بھی سونے تھے۔ کچھ لوگ ہیں کہ منہ کھولیں تو ہونٹ اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب منہ بند کر دیں تو پھر ہونٹوں کی وہ ساخت نہیں رہتی۔ کچھ لوگ ہونٹ بند کیے ہوئے ہوں تو پھر بھلے لگتے ہیں، لیکن جب کھول دیں تو پھر ان کی وہ لک نہیں ہوتی، وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ لیکن مصطفیٰ کریم ہونٹ کھولیں تو پھر بھی گلے قدس کی پتیاں، ہونٹ بند کریں تو پھر بھی گلے قدس کی پتیاں۔ اللہ اکبر۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ہونٹ بہت خوبصورت تھے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے مبارک منہ کے بارے میں پیچھے لفظ گزرا، آپ نے سنا دلی الفم کا لفظ ہے، اس کی تشریح علماء نے یہ بھی کی ہے زبول و شفتیہ و دقتہما و حسنہما۔ اس کا مفہوم ایک یہ بھی ہے کہ حضور کے ہونٹ پتلے، نرم و نازک، حسین اور خوبصورت تھے۔ یہ جو ہے وہ دلی کا مفہوم ہے۔ جن کی نزہت پہ قربان ہے جناں، جن سے شرمندہ لال یمن بے گماں، جن پہ ہر وقت وحی الہی رواں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے ان ہونٹوں پر اکثر تبسم رہتا۔ حضور علیہ السلام جب لوگوں سے ملتے تو حضور تبسم سے مسکراتے ہوئے ملتے، ویسے تنہا بیٹھے ہوتے تو ہیبت الہی چاہیے ہوتی، اور بعض کا ایسا کوئی دیکھتا اچانک تو وہ ڈر جاتا، ہیبت اتنی ہوتی۔ لیکن جب لوگوں سے کلام کرتے تو حضور علیہ السلام مسکرانے والے تھے، اور صحابی کہتے ہیں ما کانا ضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسما، حضور کبھی ہنستے نہیں تھے بلکہ حضور مسکراتے تھے، اور فرماتے ہم نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو دیکھا بھی نہیں، سب سے زیادہ حضور علیہ السلام مسکراتے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ لوگ آتے حضور کو مسکراتا ہوا دیکھ کے اپنے دکھ بھول جاتے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بولے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی حضور علیہ السلام جو ہے وہ ہنسے بھی ہیں،
اور وہ خاص کبھی کوئی واقعہ ایسا ہوتا، لیکن وہ بھی ایک حد تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا حضور مسکرائے ہوں اور ہنسے ہوں تو حضور علیہ السلام کے حلق کا گوشت جو ہے وہ لٹکتا ہوا جو ہوتا ہے وہ نظر آیا ہو، لیکن حضور کی داڑھیں، نواجس، یہ صحابہ کو کبھی کبھار نظر آ جاتے تھے، اور اس کی مختلف اوقات میں حضور علیہ السلام کی کیفیت ہوتی تھی۔ آؤ ایک دو حدیث دیکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں اس آخری شخص کو جانتا ہوں جو آخر میں جہنم میں نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خدمت میں جب حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس کی بڑی تمنا ہوگی یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَإِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ، تو نے جو مانگا ہے میں نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ عشرۃ اضعاف الدنیا، اور روئے زمین جتنی ہے پوری کائنات ہے اس سے 10 گنا اور عطا کیا۔ اللہ اسے اتنا عطا کرے گا، یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی آج تو 10 مربع کسی کے ہوں تو وہ پھولا نہیں سماتا۔ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کی کتنی پراپرٹی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا، جو اس نے مانگا اس کے علاوہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تجھے جو مانگا وہ بھی دیا اور اس ساری دنیا سے 10 گنا اور زیادہ دیا۔ فَيَقُولُ أَتَسْخِرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ، بندہ حیرت زدہ ہو گئے گا، مالک تو بادشاہ اور میرے سے مذاق کر رہا ہے، اتنا کچھ؟ اللہ اکبر۔ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب حضور نے یہ بیان کیا تو میں نے دیکھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں، اور اتنا مسکرا رہے ہیں کہ حضور کی داڑھیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ محدث اعظم علیہ رحمہ حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آبادی جب یہ حدیث بیان فرماتے تو شاگردوں کو کہتے یار ہنسو، اور خود بھی ہنستے، کہتے یہاں ہنسنا بھی حضور کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک خاص موقع پہ جب ایک صحابی کو جس نے روزہ توڑ دیا تھا اس کو حکم دیا کہ تو 60 روزے رکھ، تو اس نے کہا کہ میں اگر 60 رکھنے کے قابل ہوتا تو ایک ہی کیوں توڑتا؟ پھر کہا اچھا غلام آزاد کر دے، اس نے کہا میں تو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ آخری حال ہے۔ اس نے کہا میں خود مسکین ہوں۔ اب یہ 3 ہی ہمارے پاس حال ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا تو ہمیں مسئلہ پوچھنے والا اگر پوچھے گا تو ہم کہیں گے تجھے کس نے کہا تھا توڑا؟ یہ تو کرنا ہی پڑے گا چاہے ادھار اٹھا۔ لیکن حضور نے فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو کوئی شخص جو ہے وہ کھجوریں لے آیا، آقا کریم نے فرمایا وہ سوال پوچھنے والا کدھر ہے؟ وہ حاضر ہو گیا، فرمایا یہ لے کھجوریں اور جا کے 60 لوگوں میں بانٹ دے۔ کام بن گیا۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ ان 2 پہاڑوں کے درمیان میرے سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جا خود کھا لے اور بچوں کو کھلا دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو اس وقت حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آ رہی۔ تو یہ کچھ مواقع تھے۔ اچھا حضور کے مسکرانے کی کہانی شروع ہوئی ہے تو آؤ تمہیں ایک ایسی بات سناؤں حضور کے مسکرانے کی، تمہارا دل بھی ہنسے گا۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں سے شاید محبت سے آنسو بھی آئیں لیکن دل مسکرائے گا کہ کتنا کرم ہے رسول اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ ان ہونٹوں کی کہانی سنیں۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو لحد میں اتارا تو میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضور کو لحد میں اتارا۔ کہتے ہیں جب میں نے کفن کی تنیاں کھولی نا تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور کے لب جنبش میں ہیں۔ مجھے شوق اور تجسس پیدا ہوا کہ اس موقع پہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں فَأَدْنَيْتُ أُذُنِي، میں نے اپنے کانوں کو حضور کے لبوں کے قریب کر دیا کہ میں سنوں تو صحیح کہ اس موقع پہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں فَأَدْنَيْتُ أُذُنِي عِنْدَهَا فَسَمِعْتُ وَهُوَ يَقُولُ، میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہم اغفر لأمتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ فَأَخْبَرْتُهُمْ لِهَذَا، کہتے ہیں جو قبر کے آس پاس کنارے پہ کھڑے تھے میں نے یہ بات وہاں کھڑے کھڑے ان کو بتائی۔ فَأَخْبَرْتُهُمْ، میں نے ان کو بتایا لہذا یہ ساری بات، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِهَذَا، میں نے یہ ساری بات انہیں بتائی۔ فَتَعَجَّبُوا بِشَفْقَتِهِ عَلَىٰ أُمَّتِهِ، تو سارے امت پر حضور کی شفقت سے جو ہے وہ تعجب کرنے لگے کہ اتنا قریب نبی کے ساری زندگی میں پتھریلے پتھروں پہ پیشانیاں رکھ کے ہمارے لیے روتا رہا اور آج قبر میں بھی ہمارا دکھ لے کے جا رہا۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور کے دانتوں کا ذکر کریں۔ اللہ اکبر۔
یہ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے کہ احد کے موقع پہ حضور کے دندان ٹوٹ گئے تھے. ایسا نہیں ہوا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے دانت جو ہے وہ نہ رہنے دے، اور یہ حسن میں کمی کا باعث ہوتا ہے کہ دانت ٹوٹ جائیں. اور پھر آگے کہانیاں لوگوں نے چھیڑی کہ اویس کرنی نے 32 کے 32 توڑ لیے اور بہت کچھ کہا. یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے. یہ حضرت اویس کرنی کے حوالے سے لوگ بیان کرتے ہیں، یہ بھی کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے. اچھا، لیکن حضور کے دندان کے حلقے سے کونے جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، جس سے حضور کے دانتوں کا حسن اور بڑھ گیا تھا. یعنی دانت شہید نہیں ہوئے تھے، سارے دانت شہید ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ دانتوں کے تھوڑے سے کونے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضور کا حسن اور بڑھ گیا. اچھا، کافر بڑے خوش ہوئے جب انہیں پتا چلا نا کہ احد میں حضور کے دانت شہید ہو گئے، اور دانتوں سے انہوں نے یہی مفہوم لیا کہ شاید دانت ہی نکل گئے ہیں، تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ شاید اب حضور سونے نہ لگے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حضور جب تشریف لائے نا احد سے، تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، تو یہ بھی آ بیٹھے کہ اب منظر دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں جب میرے محبوب نے خطبہ پڑھا نا تو حضور کے دانتوں سے ایسا نور نکلا کہ جدھر دیکھا نور ہی نور چھا گیا، دانت نظر ہی نہ آئے، نور ہی پھیلا ہوا. اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات. کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. کہتے تھوڑا سا فاصلہ تھا دانتوں کے درمیان، اور جب حضور بات کرتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی، ماحول کے اندر اجالے پھیل گئے. حضرت علی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق الثنایا، حضور کے دانت چمکدار تھے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، حضور کے دانت کشادہ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الصغر، حضور کے دانتوں کا جڑاؤ بڑا مضبوط تھا. اللہ اکبر. امام بوصیری علیہ رحمہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے. جب وقت آخر آیا، امام بوصیری کو فالج کا حملہ ہو گیا. اب سارے شہنشاہ چھوڑ گئے، جو نذرانے دیا کرتے تھے، اپنے قصیدے لکھوایا کرتے تھے، بندہ بیکار ہو گیا، چھوڑ گئے. امام بوصیری چارپائی پہ لگ گئے. ایک دن رات کا موقع ہے، شام گہری ہو گئی. بوصیری کے دل میں خیال آیا اب کوئی پرسان حال نہیں رہا، ساری زندگی شاہوں کے قصیدے لکھے، اوکھا ویلا آیا تو چھوڑ گئے. تو سوچا کیوں نہ اس کا قصیدہ لکھوں جو شاہوں کا شاہ ہے. اچھا، قلم پکڑا اور حضور کا قصیدہ لکھا. بوصیری قصیدہ لکھ کے سو گئے، مقدر جاگے حضور تشریف لائے، اور آقا کریم نے فرمایا بوصیری جو قصیدہ لکھا سناؤ تو صحیح. امام بوصیری نے رات خواب میں وہ قصیدہ حضور کو سنایا. آقا کریم نے دست شفقت امام بوصیری پہ پھیرا، اور پھر حضرت امام بوصیری کو چادر عطا کی. قصیدہ بردہ کو قصیدہ بردہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضور نے چادر عطا کی تھی. اقبال بھی کہتا ہے اے بوصیری را ردا بخشندائی مر بربت سلمہ مرا بخشندائی. اے بوصیری کو چادر دینے والے میری طرف بھی نظر کرم کیجیے. اللہ اکبر. اور ایک جگہ اقبال کہتے ہیں اے لوگوں میں تم سے اپنے شعروں کی داد نہیں مانگتا، تم نے مجھے کیا داد دینی ہے شعروں کی، میں اپنے شعروں کی داد گنبد خضرا کے مکین سے مانگتا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے چادر عطا کی. امام بوصیری اٹھے تو دیکھا چادر سراہنے پڑی ہوئی تھی اور پورا بدن سلامت ہے. بس فوراً غسل کیا، وضو تازہ کیا، اور پھر اٹھے اور چادر اپنے کندھوں پہ اڑی اور کہا کہ تہجد کی نماز جا کے مسجد میں پڑھتا ہوں. امام بوصیری بالکل تندرست ہیں. گزر رہے تھے، راستے میں ایک فقیر کھڑا تھا. دیکھ کے بوصیری کو کہنے لگے بوصیری رات والا قصیدہ تو سناؤ. بوصیری نے تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے کون سا قصیدہ؟ کہا بھول گئے ہو، یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ جب رات تم نے سنایا تھا میں بھی پاس ہی تھا. امام بوصیری کا یہ قصیدہ پھر مقبول ہوا. مقبول کیوں نہ ہوا؟ حضور نے قبول کیا. اچھا، فارسی کا کلام ہو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ اس کو نہیں سنیں گے. عربی کا کلام ہو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نہیں سنیں گے. انگلش کا کلام ہو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نہیں سنیں گے. لیکن یہ قصیدہ بردہ عربی میں ہے. پنجابی سننے والا ہو تو وہ بھی جھوم رہا ہے، عرب ہو وہ بھی جھوم رہا ہے، فارسی دان وہ بھی جھوم رہا ہے. یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے، اس لیے جو ہے اس کو قبول عام نصیب ہوا ہے.
لیکن قصیدہ بردہ میں ایک شعر ایسا ہے جو قصیدہ بردہ کی جان ہے۔ حضرت مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ بہت سارے بزرگوں نے خواب میں حضرت صدیق اکبر اور حضور کو دیکھا کہ آقا کریم حضرت صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں وہ سیری والا وہ شعر تو سناؤ۔ وہ شعر کیا ہے سنیے، اللہ اکبر۔ وہ شعر ہے، حضرت امام بوصیری کہتے ہیں کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدن منطق منہ ومتبسم۔ حضور آپ کے منہ میں مبارک دانت ایسے ہیں، آپ کے منہ مبارک میں مبارک دانت ایسے ہیں جس طرح سیپ کے اندر قیمتی موتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا ضاحکا قط حتی ارى لہواتہ انما کان یتبسم۔ کہتے ہیں حضور کبھی اتنا مسکرائے نہیں کہ حضور علیہ السلام کے حلق میں لٹکتا ہوا وہ گوشت کا حصہ نظر آئے، بلکہ حضور تبسم ہی فرمایا کرتے تھے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے مبارک دانت تبسم سے جو ہے بارہا صحابہ نے دیکھے ہیں۔ حضور کے دانت تو سونے ہیں ہی۔ آقا کریم کی خدمت میں ایک صحابی ہے حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرنے لگا حضور اگر اجازت ہو تو میں آپ کی نعت نہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا پڑھو۔ اس نے ایک شعر پڑھا، 2 پڑھے، 5 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، 50 پڑھے، 100 پڑھے، 200 اشعار پڑھ دیے۔ حضور اتنے خوش ہوئے، فرمایا لا یفدد اللہ فاکا، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اللہ تیرے منہ کی مہر۔ حضرت قرظ بن اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے 80 سال کی عمر میں حضرت نابغہ جادی کی زیارت کی ہے، ان کے دانت اولوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ کمال حسن دانتوں کا جس کی ذو سے ملے راستے دور کے، جس کی ذو سے ملے راستے دور کے، دل پھرے بخت شب ہائے مہجور کے، جن سے برسیں گوہر حسن مستور کے، جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے حضور کے مبارک رخساروں کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل الخدین، کہتے ہیں حضور علیہ السلام سہل الخدین تھے، حضور کے مبارک خد رخسار سہل تھے۔ اب سہل کا مفہوم کیا ہے؟ امام صالحی نے سبل الہدا والرشاد کے اندر فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے قلیل اللحم رقیق الجلد، گوشت تھوڑا اور جلد خوبصورت اور نرم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید الخد، حضور کے مبارک رخسار چمکدار اور سفید تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید الخدین۔ اللہ اکبر۔ حضور کے چہرے کا حسن بیان کرتے ہیں ابو قرصافہ کی والدہ اور ان کی خالہ جان۔ یہ ابو قرصافہ نوعمر لڑکے تھے، اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن بکریاں لے کر کے ادھر چلے گئے جدھر حضور تھے۔ اچھا بکریاں بھول گئیں اور پھر حضور کو دیکھتے رہ گئے۔ شام کو جب واپس آئے تو بکریاں خالی پیٹ تھیں۔ ماں نے کہا، خالہ نے کہا کہ آج بکریاں خالی پیٹ لے آئے ہو، کدھر رہے ہو؟ انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ میں آقا کریم کی زیارت کرتا رہا، سارا دن ادھر گزر گیا۔ چونکہ یہ مومن نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تم نے ادھر نہیں جانا۔ اب ابو قرصافہ سے یہ گزارا نہ ہو حضور کے دیکھے بغیر چین نہ آئے، تو جب بھی وہ جائیں تو بکریاں بھوکی رہ جائیں تو پھر چوری پکڑی جائے۔ تو ایک دن بڑے پریشان ہوئے تو حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے حضور میری ماں نے بھی اور خالہ نے بھی آپ کے پاس آنے سے مجھے روکا ہوا ہے، اور میں جب آ جاتا ہوں تو بکریاں بھوکی رہ جاتی ہیں، تو واپس جاتے ہی وہ مجھے کہتے ہیں کہ آج تو پھر گیا تھا، تو میرے پہ سختی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تو بکریاں ساتھ لے آ۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں اگلے دن میں بکریاں ساتھ لے گیا۔ اچھا ہوتا یہ تھا کہ جس دن وہ حضور کی زیارت کر کے آتے اس دن بکریاں بھوکی ہوتی، اور جس دن زیارت نہ کر کے آتے تو اس دن خود بے چین ہوتے، تو انہیں پتہ چل جاتا کہ آج گئے ہیں یا آج نہیں گئے۔ آج ابو قرصافہ حضور کے حکم سے بکریاں ساتھ لے گئے، حضور نے بکریوں کی پشتوں پہ ہاتھ پھیر دیا۔ اچھا واپس ابو قرصافہ گئے تو بکریاں بھی رجی ہوئی ہیں اور ابو قرصافہ بھی سیراب ہیں۔ گھر والے پریشان ہو گئے کہ اگر یہ گیا ہے تو پھر بکریاں کیوں رجی ہیں، اگر یہ نہیں گیا تو خوش کیوں ہے؟ کہا ابو قرصافہ سچ بتا ماجرا کیا ہے؟ ابو قرصافہ نے کہا پھر کام بن گیا۔
کہ اس لیے کہ میں بکریاں بھی ساتھ لے گیا تھا. اور پھر کہا میری خالہ اور میری ماں تم مانتی نہیں ہو, اچھا میرے کہنے پہ ایک بار تم بھی میلا ہو, اس کے بعد روکنا اور پھر میں روک بھی جاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ابو قرصافہ کی ماں, ابو قرصافہ کی خالہ اور حضرت ابو قرصافہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. زیارت کی, حاضری ہوئی, واپس چلے تو ابو قرصافہ بے چین تھے کہ اب کچھ بولے, کچھ رائے دیں. تو ابو قرصافہ نے پوچھا خالہ جان بتاؤ نا, امی جان بتاؤ نا. تو ابو قرصافہ کی خالہ نے جو لفظ کہے, ان کی ماں نے جو کہا سنو. کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجہا. حضرت ابو قرصافہ کی خالہ اور ان کی ماں کہنے لگی بیٹے ہم نے اتنے سونے چہرے والا کبھی دیکھا ہی نہیں, اتنے سونے چہرے والا کبھی دیکھا. کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے سونے چہرے والا کبھی, ولا انقا صوبن, اور اتنے ستھرے کپڑے والا بھی نہیں دیکھا, اتنے ستھرے لباس والا بھی نہیں دیکھا. ولا الینا کلامن, اور اتنی مٹھی بولی والا بھی نہیں دیکھا. ورأینا کالنور یخرج من فیہ, ہم نے دیکھا کہ اس کے منہ سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ, میں نے حضور سے سونی شے کوئی دیکھی نہیں. انسان تو انسان رہا, کوئی شے نہیں دیکھی. کان الشمس تجری فی وجہہ, لگتا یہ تھا کہ سورج حضور کے چہرے میں چڑھا ہوا ہے. اور حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے, کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد تو ڈالیا. خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں کہ ایک دن لیلۃ الادحیان تھی, 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا تھا. حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑھ کے محو استراحت تھے. میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں. فائزہ ہوا اندی احسن من القمر, پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے. اللہ اکبر. آؤ حضرت کعب بن مالک کی بھی سنیے رضی اللہ تعالی عنہ کی. کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتی کانہ قطعۃ من القمر. کہتے ہیں حضور جب مسکراتے تو چہرہ جو ہے وہ اتنا روشن ہوتا لگتا جس طرح چاند چڑھا ہوا ہے. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون, حضور کا رنگ چمکدار تھا. کانا ارقہ اللولو, حضور علیہ السلام کے چہرے پہ جو پسینے کے قطرے تھے وہ موتی لگتے تھے. یہاں اعلیٰ حضرت کا ایک اسلوب ذرا دیکھیے. آپ آشش کر اٹھیں گے اور ساتھ کسی نے تضمین کی ہے اور کمال کر دی حضور علیہ السلام کے مبارک چہرہ انور کے اوپر جو پسینے کے قطرے نمودار ہوتے. مصحف نور پر آب زر کا برک. آپ شہر اقبال کے باسی ہیں تو مجھے تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کا مبارک چہرہ اور چہرے کے اوپر حسین قطرے, شبنمی قطرے, حضور کے چہرے کے اوپر پسینے کے نمودار ہونے والے قطرے ایسے ہوتا جس طرح قرآن کے اوپر پارا چڑھا ہوا ہے. اللہ. مصحف نور پر آب زر کا ورق یا کف حور پر موتیوں کا طبق, یا کف حور پر موتیوں کا طبق. من رعانی میں ہے فقد رعا کی رمک. آگے غور کیجئے. شبنم باغ حق, شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق. شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق. اس کی سچی براکت پہ لاکھوں سلام. اس کی سچی براکت, اس کو سچی بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کی سچی براکت پہ لاکھوں سلام. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے رخ نور کے اوپر جو موتیوں کی چمک تھی. اللہ اکبر. کانا ارقہ اللولو. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت کے اس انداز محبت کو بھی دیکھیے. جن کے آگے چراغ قمر جلملائے ان ازاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام. اچھا اقبال کی بھی سن لیجیے. وہ کہتا ہے شش جہت
روشن ز تابے روئے تو، شش جہت روشن ز تابے روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو. کہتے ہیں یہ 6 سمتیں جو ہیں محبوب آپ کے چہرے کی چمک سے روشن ہے. سارا زمانہ آپ کے چہرے سے ہی چمک رہا ہے. شش جہت روشن ز تابے روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو، گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات. حضرت ربیع بنت معوذ سے حضرت عمار ابن یاسر کے ایک پوتے نے پوچھا کہ تم بتاؤ حضور کیسے تھے؟ تو وہ فرمانے لگی لو رأیت الشمس طالعۃ، بیٹے کیا بتاؤں، اگر تو حضور کو دیکھ لیتا نا تو تو کہتا کہ چاند چڑھ گیا ہے، سورج ہی طلوع ہو گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ سے ایک روایت لیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ چونکہ حضور کے حسن کی مدح خواں بھی ہیں، اور کہ حضور کے حسن کو جس انداز میں انہوں نے دیکھا ہے، اور پھر حضور بھی ان کے سامنے ناز میں آتے. کہتی ہیں کہ ایک دن حضور نے کالے رنگ کی چادر کی بکل ماری نا، اور مجھے دیکھ کے فرمانے لگے کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں. آج حسن خود ناز میں آ گیا. کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ نا کیسا لگ رہا ہوں. تو ام المومنین کہتی ہیں میں نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دی ہے، چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دی. اب ام المومنین سے پوچھئے. کہتی ہیں کن تو اخی تو فسقطت منی الابرہ، ایک دن میں سوئی سے کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. فطلبتها فلم اقدر، میں نے بڑا ڈھونڈا لیکن سوئی ملی نہیں. اللہ اکبر. فلم اقدر علیہا فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور تشریف لے آئے. تو حضور کے چہرے سے اتنی روشنی نکلی نا، کہتی ہیں فتبینت الابرۃ بشعاع نور وجہہ، اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے اس روشنی میں اپنی گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر. اللہ اکبر. کتنا خوبصورت چہرہ تھا حضور کا. اچھا میری آرزو یہ تھی کہ حضور کی دراز بینی کا ذکر بھی کروں، اور حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا ذکر بھی کروں، حضور کے ابروؤں کی کہانی بھی چھیڑوں، اور 2 ابروؤں کے درمیان جو محراب بنتا تھا، اور اوپر سے پھر زلف لٹک کے وہاں آتی، اور اعلیٰ حضرت اس کا نقشہ کھینچتے ہیں. خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب ہر 2 ابرو میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے 2 ابروؤں کے درمیان جو محراب بنتا اور زلف جو خمدار تھی وہ لٹک کے نیچے آتی، لگتا ایسا جیسا زلف نبی محراب ابرو میں سجدہ کر رہی. تو کہتے ہیں خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں، محراب ابرو میں حضور کی زلف سجدہ کر رہی ہے. سجدے میں کچھ پڑھا جاتا ہے نا تو زلف کیا رہی ہے، ذرا غور کیجئے. اللہ اکبر. خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب ہر 2 ابرو میں، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران. حضور کی چمکدار پیشانی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اگر ابو کبیر الحزلی ہوتا نا تو حضور کی پیشانی کو دیکھ کے اسے اپنے شعر یاد آ جاتا کہ میرے شعر کا مصداق یہی ہے. پھر حضور کی زلفیں، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کا حسن و جمال. تمنا یہ تھی تو میں نے کہا تھا کہ بقیہ اگلے جو ہے وہ مہینے عرض کروں گا، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. اچھا ہوا کہ ہمیں ایک موقع پھر مل گیا کہ حضور کے حسن کا ذکر کریں گے. اچھا پچھلا مہینہ فروری تھا، اور یہ مہینہ مارچ ہے، اگلا مہینہ اپریل کا ہے، اور یہ تینوں مہینے بہار کے ہوتے ہیں، اور جانے بہار کا ذکر ہو رہا ہے. گل بھی کھلے ہوئے ہیں اور حضور کے حسن کا ذکر بھی چھڑا ہوا ہے. انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی لی تو اگلے ماہ پھر دوبارہ اسی عنوان سے باتیں آپ کے گوش گزار ہوں گی. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور نصیب. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا،